اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسری ویڈیو ہے جو بہن درود ابراہیم پڑھتی ہیں، ان کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ پچھلی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ بہن بتا رہی تھی کہ کس طرح ایک لڑکی ان کے گھر ملنے کے لیے آئی اور ان کی دوست کے بارے میں حقیقت ان کے سامنے کھولتی ہے کہ کس طرح ان کی دوست ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتی ہے، نہ صرف برائیاں کرتی ہے بلکہ ان کے کردار پہ بات کرتی ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جو لڑکی اپنی باجی کے ساتھ ان کے گھر ملنے آئی تھی، اس نے ان کو مزید بتایا کہ وہ پروفیسر جو اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے گھر لے کر آئی تھی، اسی دوست نے ان کو جا کر یہ کہا تھا کہ نہ صرف میرا کریکٹر خراب ہے بلکہ گھر سے باہر میں جن لڑکوں کو ملتی ہوں ان کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات بھی ہیں، اور میری امی اس بات میں میری رازدار بھی ہیں اور میری ان باتوں پر پردہ ڈالتی ہیں۔ میری دوست کی یہ باتیں سن کر ان پروفیسر صاحبہ نے اسی وجہ سے میرے گھر والوں کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ ابھی ان کا بیٹا شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لڑکی نے مزید مجھے یہ کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا تو وہ لڑکی جو اپنے بھائی کا رشتہ تمہارے لیے لائی تھی اس سے پوچھ لو۔ میری پھپھو نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہ باتیں ہمیں کیوں بتا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری اسی دوست نے اس لڑکی کے کردار کے بارے میں بھی ایک اور دوست کو باتیں کی تھی جو اس کو معلوم ہو گئی، اور جب یہ لڑکی میری اس دوست سے جا کے لڑی تو اچھی خاصی بدمزگی ہوئی تھی، اور باقی کی کہانی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہرحال یہ باتیں کر کے وہ لڑکی اپنی باجی کے ساتھ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ ہم لوگ تو جیسے شدید شوق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد میری پھپھو نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کہتی تھی نا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، ہمیں بالکل ٹھیک نہیں لگتی تھی، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو میں نے کہا کہ شروع میں آپ نے یقیناً مجھے یہ بات بولی تھی، لیکن بعد میں تو آپ سب کو وہ بہت پسند آتی تھی، اس کے گھر والے بھی اچھے لگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں ہمیں اچھی نہیں لگی تھی، لیکن جب اس کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں اچھے دیندار لوگ لگے، اور آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں کہ جن پر اعتبار کیا جا سکے، اور تمہاری کوئی خاص دوست موجود بھی نہیں تھی۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ لڑکی کی فیملی اچھی ہے، بس یہ لڑکی ذرا باتونی ہے، تو بچے آج کل کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو بس یہی سوچ کے کہ اچھی فیملی کی لڑکی ہے اور اگر ایسی دوست کے ساتھ مل جل رکھا جائے، گھروں میں آنا جانا ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے پھپھو کے کہنے پر اس لڑکی کو جو کہ اپنے بھائی کا رشتہ لانا چاہتی تھی اور جس کو میں نے اپنی دوست کے کہنے پر بلاک کیا تھا، اس کو ان بلاک کیا اور اس کو کال کیا۔ وہ تو شاید جیسے میرے فون کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پہلی بیل پر ہی میرا فون اٹھا لیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی۔ وہ کچھ ناراض سی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کو سوری بولا اور اس کو کہا کہ دیکھو میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میری دوست نے تمہارے بھائی کے متعلق یہ بات بتائی تھی کہ اس کا کافی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے، اور تم لوگ اپنے اس آوارہ بھائی کے لیے میری جیسی ہی بیوقوف لڑکی ڈھونڈ رہے تھے اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی حد سے زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ واقعی تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، میں تم سے بات بھی کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن پتہ نہیں تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا، نہ تم نے مجھ سے بات کی، مجھے بلاک بھی کر دیا، اور جس سختی سے تم مجھ سے بولی تھی مجھے دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ تم سے بات کرو۔ اگر تمہیں خود ہی اپنی بھلائی کی فکر نہیں تو میں تمہارے پیچھے کتنا بھاگ سکتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہاری دوست جب مجھ سے بات کرنے آئی تھی تو اس نے شروع میں نہ صرف تمہارا مذاق اڑایا تھا بلکہ اسے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تم اندھی ہو گئی ہو جو تمہیں صرف یہی لڑکی نظر آ رہی ہے۔ میری دوست نے اس لڑکی کو میرے متعلق کچھ اور بھی باتیں کی تھی جو میں سن کر حیران ہو گئی۔ میرے کردار پہ تو باتیں کی تھی، لیکن میرے اوڑھنے پہننے کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے گھر والے میری شادی کسی امیر گھرانے میں کرانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ سادے بجے اب سوچ نہیں سکتی کہ باتیں سن کر اس وقت میرا کیا حال تھا۔ میرے گھر والوں کو الگ غصہ تھا۔ میری امی نے تو یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ میری اس دوست کے گھر جائیں گی اور اس کی امی سے ان ساری باتوں کا ذکر کریں گی، لیکن پھر میری پھپھو نے امی کو سمجھایا کہ ایسی باتیں کرنے سے بات پھیلے گی اور خاص طور پر ہماری بیٹی کے کردار کے متعلق ہی باتیں ہوں گی، اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں، بدنامی ہماری ہی لڑکی کے حصے میں آئے گی۔ کوئی مانے گا ہماری باتوں کو، کوئی نہیں مانے گا، تو بہتر ہے اس باتوں کو یہیں دبا دیا جائے۔ بہرحال میرے گھر والوں نے مجھے صاف سختی سے کہہ دیا کہ اس لڑکی سے ہر قسم کا تعلق ختم کرو، نہ آئندہ یہ ہمارے گھر آئے گی نہ تم جاؤ گی۔ میرے اگلے چند دن تو بالکل بے یقینی میں گزرے کہ کیا واقعی میری اس دوست نے متعلق ایسی باتیں کی ہیں، اور بے یقینی کا جب یہ عالم ختم ہوا تو پھر ایک دکھ کا عالم تھا کہ کوئی شخص جس کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ملنا جلنا ہو، آپ اکٹھے کھاتے پیتے ہو، وہ آپ کے متعلق ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسی باتیں کرے بھی تو اپنے چہرے پر اس قدر دھوکہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیسے آپ کو اس قدر میٹھا بن کر مل سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپ رہا ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار، اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا
کہ جب شروع میں اس لڑکی سے میرا ملنا جلنا شروع ہوا تھا تو کس طرح بار بار میرے دل سے آواز آتی تھی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اس سے دور رہو، لیکن کس طرح میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا تھا، بلکہ اس وسوسے میں پڑ گئی تھی کہ میری تو ویسے ہی کوئی دوست نہیں بنتی، مجھے اکیلا کرنے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر مجھے اپنا وہ خواب بھی یاد آیا کہ جو میں نے دیکھا تھا کہ جس میں یہ دوست کسی اور لڑکی سے میرے متعلق بہت فضول باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اس وقت اس آواز کو سنا ہوتا، اس خواب کی طرف توجہ دی ہوتی، اس میں میرے ہی فائدے کی بات ہو رہی تھی، تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ آج بھلے میں اکیلی ہی ہوتی، لیکن ایسی خطرناک لڑکی میری دوست نہ ہوتی۔ سادے بجے آج جب کہ میں خود ایک لڑکی کی ماں ہوں، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کے کردار پر کی گئی باتیں ہوا کی طرح پھیلتی ہیں اور بعض اوقات تو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچاتی ہیں، لیکن میں یہ بھی بات جانتی ہوں اور مانتی ہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ 2 دن بعد ہی ہمارے کالج میں چھٹیاں آ گئیں۔ روٹین کے مطابق میری دوست مجھے کال کر رہی تھی اور میں اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا فون اٹھا کر اس سے کیا بات کروں گی۔ میرا بیچ میں دل بھی چاہا کہ اس کو فون کر کے خوب لڑوں، لیکن میرے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ میں اس کو اتنی باتیں نہیں سنا سکتی، نہ ہی میں اس سے لڑ سکتی ہوں، میں اس کی تیز زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی امی اور پھپھو سے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باتیں کرنے میں بہت تیز ہے، وہ یقیناً تمہارے سامنے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گی کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تم اس پر دوبارہ اعتبار کرو گی، لیکن اگر تم ایسا کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے۔ میں ان کی یہ بات سن کر ڈر گئی۔ میری اس دوست کے بار بار کال کرنے پر میں نے اس کے فون کو بلاک کر دیا اور اس کو اپنے فیس بک پر بھی بلاک کر دیا۔ اور ہماری ایک ایسی دوست جو ہم دونوں کو جانتی تھی، اس کو میں نے کال کر کے ساری بات بتائی اور اس کو کہا کہ اس کو کہہ دو کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے، میں اس پر مزید اعتبار نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، لیکن نہ تو اب میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اس لڑکی نے میری اس دوست کو جا کر کیا کہا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جب چھٹیوں کے بعد میں کالج گئی تو مجھے وہ میری دوست دوبارہ نظر نہیں آئی۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ اس کے ابو کا کسی اور شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے تو ایسا لگا جیسے میری زندگی میں اللہ نے کوئی معجزہ کر دیا ہو۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی سے ہی بچا لیا کہ اگر وہ میرے سامنے آتی تو میں کیا کہتی، اس کو کیا نہ کہتی۔ بہرحال کالج کا آخری سال چل رہا تھا، پڑھائی زوروں پر تھی۔ میری درود شریف پڑھنے کی روٹین بھی وہی جاری تھی کہ فجر کے بعد میں درود ابراہیم کی ضرور تسبیح پڑھتی تھی اور پھر سارا دن اسی وقت درود شریف پڑھتی کہ جب مجھے یاد آ جاتا، جب وقت ملتا، کبھی دل میں پڑھتی تھی، کبھی منہ ہی منہ میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی۔ اس دوران میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کیوں نہ ان پروفیسر صاحبہ کو جا کر اپنے کردار کے بارے میں وضاحت دوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو جا کر کیا بولوں گی، کیسے بولوں گی، اور وہ کیا سوچیں گی کہ میں انہیں یہ باتیں کیوں بتا رہی ہوں، اپنے کردار کی وضاحتیں کیوں دے رہی ہوں۔ کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دل میں جو یہ خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے کس کردار کی لڑکی سمجھتی ہوں گی، تب میں اپنے دل کو تسلی دیتی کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقت جانتے ہیں۔ مجھے اپنی وہ دوست کبھی کبھی یاد بھی آتی تھی کیونکہ وہ کافی باتونی تھی اور اس جیسی کوئی بھی لڑکی میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن شکر ہے کہ پڑھائی کی مصروفیت میں یہ یاد بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی، رزلٹ آ گیا، بہت اچھا رزلٹ آیا تھا، یونیورسٹی کا ایڈمیشن بھی ہو گئے۔ میری جب یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون میرے گھر رشتہ لے کر آیا۔ وہی پروفیسر صاحبہ کہ جو پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں، وہ اسی بیٹے کا رشتہ دوبارہ لے کر آئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے میری امی سے معافی مانگی اور بتایا کہ کس طرح میری اس دوست نے ان کے دل میں میرے کردار کے متعلق میل ڈالا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک دن ان کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جو اپنی باجی کے ساتھ میرے گھر آئی تھی اور میری دوست کی اصلیت بتا کے گئی تھی۔ اسی لڑکی نے پروفیسر صاحبہ کو ساری بات بتائی تو ان کو اپنے رویے پہ بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ کس طرح انہوں نے میری اس دوست کی سنی سنائی باتوں پر نہ صرف یقین کیا بلکہ رشتے سے پیچھے بھی ہٹیں۔ اور اب جب ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ابھی میں یونیورسٹی کی پڑھائی میں بزی ہوں اور میرا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا، تو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے اسی بیٹے کا رشتہ میرے گھر لے کر آئی تھی، اور اب وہ میری ساس ہیں۔ ان کی جو بات میرے گھر والوں کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف میری امی سے معافی مانگی تھی بلکہ بہت اصرار کیا تھا کہ وہ میرے سے ڈائریکٹ اس بات کی معافی مانگیں گی۔ حالانکہ میری امی نے کہا بھی کہ آپ بڑی ہیں اور اس سارے معاملے میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک وہ خود مجھ سے معافی نہیں مانگ لیں گی انہیں سکون نہیں ملے گا، چاہے یہ رشتہ ہو یا نہ ہو۔
الحمدللہ تمام معاملات بخوبی طے پائے۔ میرے میاں بہت اچھے ہیں، ہماری 4 سال کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا درود شریف بھی یاد کرایا ہے۔ شادی کے بعد جب میں فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح پڑھتی تھی تو ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور پھر ان کو واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح مجھے درود ابراہیم پڑھنے کا شوق ہوا کہ جب ان انکل کے ہاتھ میں ہرے رنگ کی تسبیح دیکھی تھی، اور کس طرح میں ڈائری میں اپنا درود شریف لکھتی تھی، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے نیکیاں کاؤنٹ کرتی تھی۔ الحمدللہ کہ میرے شوہر بھی اب درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے شروع میں تو ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ سادے باجی میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ تو اپنے درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا اور نہ ہی اس بارے میں سوچا کہ مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے، لیکن اب درود شریف کے مختلف چینلز کو، ویڈیوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ شوق ہوا ہے کہ کیوں نہ میں اپنا یہ واقعہ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے میرا یہ واقعہ سن کر کسی کو درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ میں یہاں پر ایک اور بات بھی سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج جب میں اپنی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی کے ہر معاملے میں جو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، جو مشکلات آئیں کبھی بھی، وہ حل بھی ہوئیں، اور مجھے یہ سب کی سب درود ابراہیم کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ میں کوئی خاص مذہبی انسان نہیں ہوں، بس اپنی فرض عبادتوں کا خیال رکھتی ہوں کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے، درود ابراہیم پڑھنا نہ چھوٹے، قرآن بھی روٹین کے مطابق پڑھتی ہوں۔ رمضان میں صرف کوشش کرتی ہوں کہ ایک قرآن پورا ضرور مکمل کروں۔ اس کے علاوہ بس گھر کے کام کاج ہیں اور میں اپنی فیملی دیکھتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی مسئلے نہیں آتے یا کوئی پریشانی نہیں آتی یا میں گھبراتی نہیں ہوں۔ بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ سب درود ابراہیم پڑھنے کا کمال ہے کہ میں زیادہ دیر تک اندھیروں میں نہیں رہتی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، وہی فیصلہ میرے لیے بہترین ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا دکھ یا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس بات کو مانتی ہوں کہ اسی نقصان میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ کاش یہ واقعہ میں آپ کو اپنی آواز میں سنا سکتی، لیکن پلیز میرا آپ یہ واقعہ اپنی آواز میں ریکارڈ کیجیے گا۔ ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ دوست والا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد کتنے عرصے تک میں نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی، یا کوئی ایسی دوست نہیں بنائی کہ جس کو اتنا قریب آنے دیتی کہ گھروں میں آنا جانا شروع ہو جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف میں لوگوں پہ اعتبار کرتی ہوں، بلکہ میں نے بہت اچھی دوستیں بھی بنائی ہیں جو بہت مخلص ہیں میرے ساتھ۔ اور یہاں پہ جس چیز نے میری مدد کی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بھی میں کسی نئے شخص کو ملتی ہوں تو اس کے ملنے کے بعد میرے دل میں اس کے متعلق جو آواز آتی ہے وہ میں ضرور سنتی ہوں اور اس پہ اعتبار کرتی ہوں۔ اگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا یہ انسان ایسا کرے گا یا ویسا کرے گا تو میں اس آواز کو ضرور سنتی ہوں۔ اگر کوئی شک و شبے والی آواز ہو تو پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ اور اس بات نے زندگی کے بہت سارے موقعوں پر میری بہت مدد کی ہے، خالی دوست بنانے پر ہی نہیں، بلکہ جب زندگی کے مختلف اوقات میں لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت رہنمائی ملی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو سن کر کوئی بھی ایک شخص درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ جی تو یہ تھا ان بہن کا واقعہ۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، درود شریف پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے جیسے درود شریف آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے دل میں آواز آتی ہے زندگی کے مختلف معاملات میں، اور ہمیں اس کو ضرور سننا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔